subscribe to my channel and also press this bell icon. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، آپ سبھی کا خیر مقدم ہے ہمارے یوٹیوب چینل رضوی وائس پر۔ ہم نے موت سے لے کر کے میت کو کفن دینے تک کا طریقہ آپ کو پورا بتا دیا ہے۔ اگر آپ میں سے کسی نے نہیں دیکھا ہے تو اوپر جا کر تفصیل سے آپ دیکھ سکتے ہیں، الگ الگ پارٹ میں الگ الگ ویڈیو میں ہم نے اپلوڈ کر دیا ہے۔ اب ہم آج جانیں گے میت کو دفنانے کے بعد میں کیا کیا ہوتا ہے، جیسا کہ اذان دینا، اس کے بعد میں تعزیت کرنا، اس کے بعد میں جو میت کا کھانا ہوتا ہے اس کے بارے میں حکم کیا ہے، اور میت کو جو مردہ اس کو ایصال ثواب دینا کیسا، اور قبروں پر جو حاضری ہے وہ کس طرح سے دی جاتی ہے۔ ان سارے سوالوں کا جواب انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آج کی ویڈیو میں آپ کو ضرور ملے گا۔ سب سے پہلے جب آپ نے ابھی تک سن رکھا ہے کہ میت کو قبر میں کس طرح سے دفنایا جاتا ہے، اور قبر کو بند کر کے اس میں مٹی ڈال کر کے فاتحہ پڑھ کر کے واپس جب روانہ ہو جائیں تو اس کے بعد میں ایک بندہ وہاں پر کھڑا ہو کر کے اذان لگائیں۔ یہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک جائز ہے، باقی کو میں نہیں جانتا کہ ان کے نزدیک جائز ناجائز کیوں ہے، میں یہ نہیں جانتا اور مجھے اس بحث میں پڑھنا بھی نہیں ہے، لیکن الحمدللہ اتنا میں ضرور جانتا ہوں کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک قبر پر جب میت کو دفنا دیتے ہیں تختہ لگا دیتے ہیں، اور پھر جب سارے لوگ نکل جاتے ہیں تو پھر ایک بندہ کھڑا ہو کر جو اذان لگاتا ہے، اور اذان سیم ٹو سیم یہی جو اذان ہوتی ہے جو 5 وقتوں کے لیے اذان جو لگائی جاتی ہے وہی اذان قبر پر لگانا، یہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک اور بالکل ثبوت کے ساتھ جائز ہے۔ اب جب اذان لگانے کے بعد اب ہم جب نکلتے ہیں تو اب آج ہم بات کریں گے، پھر ہم بات کرتے ہیں کہ جو رونا دھونا جو خاص کر جو ہمارے یہاں پر جو رواج بنا رکھا ہے، رونے دھونے کا ایک ڈھونگ بنا رکھا ہے، سب سے پہلے آج ہم اس پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ کسی بھی مردے کو اس کی خوبیاں بیان کر کے رونا یہ شریعت اسلام نے سخت حرام قرار دیا ہے۔ کسی میں کوئی خوبی تھی، اس خوبی کو بار بار یاد کر کے زور زور سے رونا، اور پھر اس خوبی کو پھر سے بیان کرنا، چاہے وہ خوبی اچھی ہو یا پھر بری ہو، اس کو یاد کر کے رونا اور زور زور سے رونا، یہ شریعت اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی مردہ جو اس دنیا سے چلا گیا ہے، اب اس میں کوئی ایک اچھی عادت تھی یا ایک کوئی بری عادت تھی، اب اسی کو بار دورا کر زور زور سے رونا، یہ شریعت اسلام نے اس کو سخت حرام قرار دیا ہے۔ اگر کوئی گھر میں اکیلا آدمی تھا جو کہ کمانے والا تھا، اب کوئی اگر یہ زور زور سے کہہ کر کے رو رہا ہے کہ ایک ہی تو تھا کمانے والا، اب وہی چلا گیا ہے، ایک ہی تو تھا کمانے والا، یہ کہہ کر زور زور سے رونا، یعنی دنیا والوں کو سنانا، شریعت اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اسی طرح جس گھر میں موت ہو جائے کسی کی، اب وہ گھر والے یہ کہہ کر کے زور زور سے رو رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں آج بہت بڑی مصیبت آ گئی ہے، اور زور زور سے چلا کر سارے لوگ رو رہے ہیں، یہ بھی شریعت اسلام نے اس کو بھی حرام قرار دیا ہے۔ اور کپڑے پھاڑ کر رونا، یا چھاتی پیٹ کر رونا، یا جو ران ہوتی ہے اس کو پٹک کر، ران یعنی جو ناف سے لے کر کے گھٹنوں کے بیچ کی جو پیر ہوتا ہے اس کو ران بولا جاتا ہے، اس پر ہاتھیلی مار کر رونا، بال نوچ کر رونا، یا بال کھول کر زور زور سے رونا، یہ بھی شریعت اسلام نے کہا کہ یہ جاہلوں کا طریقہ ہے، اور شریعت اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، اگر کوئی میت پر اس طرح سے روئے، یعنی اوپر جو میں نے بیان کیا ہے، یعنی زور زور سے رونا، کسی کی خوبی یاد کر کے رونا، یا پھر بال نوچ کے رونا، اس طرح سے اگر کوئی روتا ہے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح سے رونے والا ہم میں سے نہیں ہو سکتا، یعنی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور ایک دوسری حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی میت کے پیچھے اپنے سر کو منڈواتا ہے، یا پھر کپڑے پھاڑ لیتا ہے،
یا پھر سینہ پیٹتا ہے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا میں اسے بری ذمہ ہوں، یعنی اس کا اور میرا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں پر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو خاص کر جو گھر کی عورتیں ہیں وہ یہ سوچتی ہے، شاید ان کا ایک رواج بن گیا ہے کہ جب تک ہم زور زور سے روئیں گے نہیں تب تک شاید کہ جنازہ اٹھے گا ہی نہیں، اور خاص کر جب جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو پھر اس وقت کے جو جس طرح سے رویا جاتا ہے اور اس رونے میں جو کفریہ کلمات کبھی کبھی جو پکارے جاتے ہیں اللہ کی پناہ ان جو ہے جملوں سے کہ وہ ایسے ایسے کلمے بول جاتے ہیں کہ پتہ نہیں چلتا ان لوگوں کو کہ ہم کیا بول رہے ہیں اس روتے روتے۔ کئی مرتبہ میں سننے میں آتا ہے کہ جب وہ روتی رہتی ہے تو جو خاص کر وہاں کی جو عورتیں ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ اتنا اچھا تھا اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو اٹھانے کی اس کو کیا ضرورت تھی، یا جو رو رو کر کہتی رہتی کہ اس کا کیا قصور تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے گھر پہ یہ ظلم ڈایا ہے۔ یہ سارے کے سارے وہ جملے ہیں جو ایمان کو برباد کرنے والے جملے ہیں، اور ہمارے یہاں پر یہ اکثر بولا جاتا ہے۔ تو شریعت نے اسلام نے ان کو منع کیا ہے۔ ہاں آپ رو سکتے ہیں، ایسا میں نہیں ہے، شریعت اسلام نے یہ نہیں کہا کہ آپ کے دل میں اگر کسی باپ کا جوان بیٹا اس دنیا سے جاتا ہے تو ضرور غم ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے، تو آپ روئیں لیکن ایسا روئیں کہ کسی کو محسوس نہ ہو، آنکھوں سے آنسو آ سکتے ہیں، دل میں آپ غم کریں۔ یہ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے کا جب انتقال ہوا، آپ کے شہزادے نے جب وصال فرمایا تو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی جو چشم مبارک ہے ان سے آنسو نکلے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آنکھوں کے آنسو نکلنا اور دل میں غم کرنا اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑ نہیں فرمائے گا، یعنی اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں پکڑے گا، اس پہ کوئی گناہ بھی نہیں ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ عذاب نہیں کرے گا۔ ہاں اللہ تبارک تعالیٰ عذاب ان لوگوں پر کرتا جو کہ زور زور سے چلا کر روتے ہیں۔ تو شریعت اسلام نے منع کیا ہے کہ کسی بھی میت پر جو ہے ہمیں چلا کر نہیں رونا چاہیے۔ اب دوسرا یہ ہے کہ جب میت کے گھر والے یا رشتہ دار جب زور زور سے روتے ہیں تو شریعت اسلام یہ کہتی ہے کہ جو مردہ جو میت ہے اس کو بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اب کوئی آپ میں سے چاہتا ہے کہ آپ کا کوئی قریبی رشتہ دار اس دنیا سے گیا ہے اس کو تکلیف ہو، آپ میں سے کوئی نہیں چاہتا ہوگا، تو آج سے کوشش کریں کہ جہاں کوئی اگر ایسا کہیں آپ دیکھیں، اگر ایسا ناٹک کرتے کسی کو دیکھیں یا کسی کو اگر اس طرح سے زور سے چلا کر روکے دیکھیں تو ان کو ہاتھ جوڑ کر عرض کریں کہ اس طرح سے شریعت اسلام نے منع کیا، اس طرح سے یہ جو سامنے جو میت اس کو خود کو تکلیف ہو رہی ہے۔ اب دوسرا مسئلہ یہ یاد رکھیں کہ میت کا جو سوگ ہوتا ہے وہ صرف 3 دن کا ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں پر سوا مہینہ کا لے کر لوگ بیٹھتے رہے، گھر کے سامنے ایک چھوٹی سی دری بچھا لیتے ہیں، 10 دن تو بہت بڑا ایک ٹینٹ وغیرہ لگا کر رکھتے ہیں، اور 1.25 مہینے تک ایک چھوٹی سی دری بچھا لیتے ہیں اور اس پہ بیٹھتے ہیں، اس پہ مطلب سب کچھ ہوتا ہے، اس میں شریعت اسلام کے علاوہ اس میں سب کچھ ہوتا ہے، نشے بازی اس میں ہوتی رہتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن شریعت اسلام نے کہا ہے کہ سوگ صرف 3 دن کا ہو اور وہ بھی شریعت اسلام کے انوسار ہو۔ اسی میں جب آپ بیٹھے رہیں تو قرآن پاک کی تلاوت کریں، اگر جس کو قرآن پاک نہیں پڑھنا آتا تو وہ تسبیحات پڑھتا رہے، نماز پنجگنا کی وہ جو ہے پابندی کرے، اس طرح سے ہمیں سوگ منانے کی اجازت دی گئی۔ ہاں یہ 3 دن کا سوگ ہے۔ ہاں اگر کسی جو ہے عورت کا اگر شوہر کا انتقال ہو گیا ہے تو وہ جو ہے 4 مہینے 10 دن کا سوگ منائے گی، یعنی اپنے گھر سے باہر نہیں نکلے گی، اسی کو عدت کہا جاتا ہے آپ کی بھاشا میں، تو یہ ہو سکتا ہے۔ باقی جو سوگ ہوتا ہے وہ صرف 3 دن کا ہی ہوتا ہے۔ اب جو مصیبت آتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی آزمائش کے طور پہ بھی مصیبت بھیج دیتا ہے۔ تو کتابوں میں آتا ہے کہ جب بندہ مصیبت کے وقت اگر صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 2 گنا ثواب عطا کرتا ہے۔ پہلا جو مصیبت بھیجتا ہے اس کے ساتھ اس کا ثواب بھی، اس کا صلہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجتا ہے۔ دوسرا جب بندہ اس مصیبت پہ صبر کر لیتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس صبر کا بھی جو ہے ثواب اس بندے کو عطا کرتا ہے۔ اور پھر فرشتوں کے بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے فرشتوں دیکھو میں نے اس بندے کو اس مصیبت سے جو ہے آزمایا تھا اور اس بندے نے صبر کیا تو اس کو 2 گنا ثواب عطا کرو۔ اور ایک روایت کا مفہوم ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی بندے پر گزرے زمانے پر کوئی مصیبت آئی تھی اور آج اس مصیبت کو یاد کر کے وہ پڑھتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی 5 یا 10 سال پہلے کسی کے گھر میں آگ لگ گئی تھی،
آج جب بھی اس مصیبت کو وہ یاد ہے، جب بھی اسے وہ یاد آتا ہے کہ میرا گھر جل گیا پورا، میری محنت جو ہے پوری کی پوری مٹی میں مل گئی، اور بندہ پڑھتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اللہ تبارک و تعالی اس وقت جو صبر کیا تھا بندے نے، اسی صبر کا جیسا ثواب آج جب وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے ویسا کا ویسا ثواب عطا کرتا ہے۔ تو اس مسئلہ یہ ہے کہ کھلا اس جو ہے مسئلے کا جو ہے جو نچوڑ یہ ہے کہ میت کے گھر والوں کو چاہیے کہ زور سے نہ روئیں، نہ دکھاوا کریں، بس آپ جو ہے صبر کریں کہ یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مال تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لے لیا، ایک دن ہمیں بھی اس دنیا سے جانا ہے، بس یہ ہے۔ اب دوسرا مسئلہ تعزیت، یعنی جو ہمارے یہاں پر کہتے ہیں کہ فلاں کے گھر ہمیں بیٹھنے کو جانا ہے، یا اگر کوئی مسلمان ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے فاتحہ پڑھنے جانا ہے، اسی کو تعزیت کہتے ہیں۔ تو تعزیت کرنا، کسی میت کی تعزیت کرنا یا کسی مصیبت کے وقت مسلمان کی تعزیت کرنا، یہ سنت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، یعنی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور ایک روایت کے انوسار آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس مسلمان نے کسی مسلمان کی مصیبت میں تعزیت کی، مسلمان جو ہے کسی مصیبت میں جا کر اس کو ڈھارس بندھائی، اس کو صبر کی تلقین کی، تو اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے دن اس جو ہے تعزیت کرنے والے بندے کو کرامت کا ایک جوڑا عطا کرے گا، کرامت کا ایک جوڑا عطا کرے گا۔ اب تعزیت ہے کیا؟ تعزیت یہ ہے کہ جب آپ کسی میت والے کے جس گھر پہ آپ نے سنا کہ وہاں کسی جو ہے میت کو جو ہے کوئی فوت ہو گیا، تو آپ اس کے گھر والوں کو جا کر اس کے سامنے ذکر یہ کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو آپ کے گھر سے جو جس نے بھی انتقال کر کے جو بھی گیا، اللہ اس کو جو ہے اس کی مغفرت فرمائے، اللہ اس کو اپنی رحمت کی جو ہے اپنی رحمت پہ ڈھانک دیں، اور آپ سب کو جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ صبر عطا فرمائے، یہی تعزیت ہے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب کسی کے گھر تعزیت آپ جو ہے عالمگیری وغیرہ اٹھا کر دیکھ لیں تو الفاظ یہی ملیں گے جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم جب کسی کے گھر جایا کرتے تھے، یعنی جب کسی کا انتقال ہو جایا کرتا تھا، جو جب ان کے رشتہ داروں سے ملنے جایا کرتے تھے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہی جملے نکلا کرتے تھے۔ عالمگیری وغیرہ میں لکھا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے وہاں جا کر کہ اللہ کا مال تھا، اللہ نے دیا اور اللہ نے لے لیا۔ اکثر یہاں یہ لوگ ہمارے یہاں کہتے رہتے ہیں تو اللہ کا مال تھا، اللہ نے لے لیا، تو اس پر صبر کرو۔ اور آقا کریم آگے فرماتے تھے کہ ہر ایک چیز کی میعاد ہے، اور اس کی جب میعاد ختم ہو جاتی ہے، یعنی اس کا جب وقت آ جاتا ہے تو پھر اس چیز کو جانا پڑتا ہے۔ اگر ہم اس طرح سے ہم کسی کی تعزیت کریں گے، کسی کے گھر جا کر اس طرح کے جملے ادا کریں گے تو ہمیں 2 گنا ثواب، ایک تو تعزیت کا ثواب ملے گا، دوسرا ہمیں ایک سنت کو زندہ کرنے کا ثواب بھی جو ہے ملے گا۔ مستحب یہ ہے کہ اچھا طریقہ یہ ہے کہ تعزیت کرنے کا، جب آپ کسی کی میت والے کے گھر جائیں تو تعزیت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو رشتہ دار ہیں ہمارے یہاں تو ایک ساتھ سب بار بیٹھے رہتے ہیں، اگر وہاں ایک ساتھ نہ ہو تو سب کے سامنے جو آپ تعزیت پیش کریں، سب کے سامنے ان کے لیے دعا کریں۔ لیکن ہاں جو عورت ہوتی ہے اس کے پاس کوئی غیر محرم جو مرد ہے، یعنی جس سے پردہ ہو، وہ اس عورت کے پاس جا کر کے جو ہے تعزیت نہ کریں، یا کوئی عورت ہے اور جس کا جو ہے مرد سے پردہ ہے تو اس مرد کے پاس جا کر وہ تعزیت نہ کرے، عورتوں کے پاس عورتیں ہی جائیں۔ اور اس بات کا خاص خیال رکھیں، ہمارے یہاں پر یہ کوتاہی سب سے پہلے کی جاتی ہے اور اس سے ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے، اور یہ ہے کہ تعزیت میں خدا را اللہ کے لیے میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر عرض کر رہا ہوں کہ کہیں بھی آپ جائیں تو ایسا کلمہ نہ نکالیں جس سے ایمان آپ کا خراب ہو جائے، ایسا کلمہ کہیں بھی نہ نکالے۔ اکثر ایسا ہماری جو میت کی جو مجلسیں ہوتی ہے، جب میت کسی کے گھر سے جب میت اٹھتی ہے اور دفنانے کے بعد جب گھر پہ جب لوگ ملنے کو آتے ہیں جس کو تعزیت کہتے ہیں، تو اس وقت یہ جملے نکلتے ہیں۔ پہلا جملہ، سب سے پہلا یہ جملہ نکلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر اس کی ضرورت تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اتنا جلدی اٹھا لیا۔ کیا یہ کلمہ کہنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کی ضرورت ہو؟ یار کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کی ضرورت ہو سکتی ہے؟ دوسرا جملہ یہ بولا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر کتنا بڑا ظلم کیا کہ اس کا نوجوان بیٹا چھین لیا۔ یعنی سیدھا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم ہے۔ توبہ کریں آپ ایسے جملوں سے، ایسے جملے قطعی نہ نکالیں۔ آپ جب بھی تعزیت کے لیے جائیں، آپ جارت و ثواب کے لیے جا رہے ہیں، وہاں آپ اپنا ایمان کھو کر واپس آ رہے ہیں، تو جب بھی آپ وہاں جائیں تو ایسے جملے آپ کبھی بھی نہ نکالیں، بلکہ اس طرح سے کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میت کی مغفرت فرمائے،
اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے آپ سب کو جو ہے صبر جو عطا کرے. اس طرح کے جملے آپ ادا کریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. تعزیت کرنے کا جو وقت ہے وہ بھی 3 دن کا ہی ہے، یعنی سوگ جتنا اتنی تعزیت نہیں، اتنے دن ہی جا کر آپ جو ہے میت کے گھر والوں کو جو ہے آپ تلقین، صبر کی تلقین یا ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں 3 دن. ہاں اگر کوئی ایسا ہے جس کو پتہ نہ ہو یا باہر رہتا ہو اور 7 یا 8 دن یا مہینے بعد میں آیا تو پھر وہ جا کر کے گھر پہ جا کر آ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے فاتحہ پڑھنے یا جو ہے تعزیت کرنے کے لیے آپ جو ہے میت کو دفنانے کے بعد گھر کے وہاں اس کے میت کے گھر جائیں، بہتر تو طریقہ یہی ہے. اور جو ایک بار جا کر جو تعزیت کر کے آ گیا تو دوسری بار اس کے گھر تعزیت کرنے کی نیت سے جانا یہ مکروہ ہے. اور قبرستان پہ بھی تعزیت کرنا یہ بھی مکروہ ہے، یعنی کوئی بس وہاں دفنا دیا اور سارے کے سارے گھر والے آ کر کے قبرستان پر بیٹھ گئے، یہ بھی کرنا مکروہ ہے، یعنی قبرستان پر جو ہے تعزیت نہ کرے تو بہتر ہے. اب یہ جان لیں کہ مردے کو جو ہے ثواب کیسے پہنچایا جا سکتا ہے. سب سے پہلا طریقہ یہ ہے، آپ جب بھی قبرستان جائیں تو الحمد تو ہر کسی کو، سورہ فاتحہ جس کو بولا جاتا ہے الحمدللہ ہر کسی کو یاد ہے، آپ جو الحمد شریف پڑھیں یا پھر جو الف لام میم سے شروع کریں اور مفلحون تک آپ جو ہے پڑھیں، یا پھر 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ قل واللہ شریف پڑھ کر کے اس جو ہے آپ جس کو بھی جو بھی آپ میت سامنے یا جب قبرستان ہے تو سارے مردوں کو اس کا ثواب ارسال کر دیں، ان کا نام لے کر کے، یا کہہ دیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کا ثواب ان سارے مردوں کو میں جو ہے ارسال کر رہا ہوں، تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ سارے مردوں کو ان کا ثواب جو ہے مل جائے گا. ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے جو ہے 11 مرتبہ قل واللہ شریف پڑھ کر کے مردوں کو ثواب پہنچایا تو جتنے مردے ہیں ان کے شمار کے مطابق بندے کو ثواب ملے گا. یعنی اگر قبرستان پہ کھڑا ہو کر کے بندہ 11 مرتبہ قل واللہ شریف پڑھ کر کے سارے مردوں کو ثواب پہنچاتا، اب قبرستان میں کتنے مردے ہیں، ان مردوں کی تعداد، یعنی اگر 100 مردے ہیں، 100 قبرستان ہیں تو 100 نیکیاں اس بندے کے جو ہے نامہ اعمال میں لکھی جائے گی. تو کتنا بڑا ثواب ہے. اور دوسرا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہاں تک کہ فرض عبادت، نفل عبادت یا کوئی بھی نیک عمل ہو، ان ساری چیزوں کا ثواب جو ہے آپ جو ہے مردے کو اصال کر سکتے ہیں، اور ان ساروں کو وہ ثواب بھی پہنچے گا، اور پڑھنے والے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی. ایسا نہیں ہے کہ آدھا اس کے حصے میں جائے گا، آدھا اس کے حصے میں، ایسا نہیں ہے، بلکہ بندہ جو پڑھ رہا ہے تو اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا ان کو. آپ نے روایت سنی ہوگی کہ جس بندہ مومن نے قرآن پاک کا جو ہے ایک لفظ پڑھا اسے 1 نیکی عطا کی جائے گی، 10 نیکیاں معاف کیجیے گا 10 نیکیاں عطا کی جائے گی. اب اگر کھڑا ہو کر 1 پڑھ رہا ہے تو 10 نیکیاں پڑھنے والوں کو بھی ملے گی، اور 10 نیکیاں جن کو وہ ارسال کر رہا ہے، چاہے سامنے ہزاروں مردے ہو، سب کو 10 نیکیاں ملے گی. یعنی اس میں جو ایسا نہیں ہے کہ نیکیاں پھاڑ دی جائے گی، ایسا بھی نہیں ہے، اور سب کو جو ہے جن کو وہ ثواب پہنچا رہا ہے تمام کے تمام کو ثواب جو ہے ملتا رہے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. اب قبرستان پہ کس طرح سے جانا چاہیے، قبرستان کا جو ہے ادب کیا ہے، سب سے پہلے اب یہ ہمیں جاننا ضروری. سب سے پہلے یاد رکھیں قبرستان کی زمین پر لیٹنا، قبرستان اگر وہاں پر ہے کوئی تو قبرستان پر بیٹھنا یا قبرستان کے پاس پیشاب کرنا، یہ ساری چیزیں حرام ہیں، یہ بات یاد رکھیں. قبروں کی زیارت کے لیے جانا یہ سنت ہے، قبرستان کی زیارت کے لیے جانا یہ سنت ہے، اور آپ جو ہے روزانہ بھی جا سکتے ہیں یا پھر ہفتے میں 1 بار بھی جا سکتے ہیں، یا کوئی بھی دن ایک آپ رکھ سکتے ہیں، اور آپ چاہیں تو کوئی بھی دن، منگل ہو یا پیر ہو یا جمعرات ہو، کوئی بھی ہو، اس دن بھی آپ جا سکتے ہیں. لیکن جو شریعت نے جو حکم دیا ہے، جو بہتر یا افضل دن بتائے، وہ ہے کہ جمعے کی صبح جلدی آپ جائیں تو یہ بہتر رہے گا. کیونکہ آپ جب قبروں پہ جاؤ گے تو آپ کو موت یاد آئے گی، وہاں آپ کے جانے کا فائدہ ہی ہے، اور وہاں جا کر آپ فاتحہ پڑھو گے تو مردوں کو فائدہ ہے. آپ کو فائدہ یہ ملے گا کہ جب بھی آپ وہاں جاؤ گے تو جو ہے آپ کو موت یاد آئے گی، اور پھر آپ کے ذہن میں یہ بھی آئے گا کہ کل مجھے بھی یہاں آ کر سونا ہے، تو میں کب تک جو ہے دنیا کی رنگینیوں میں پھنسا رہوں گا. تو آپ بار بار جب قبرستان جاؤ گے تو دھیرے دھیرے آپ کا دل بھی بدلے گا، تو آپ جو ہے مسجدوں کی طرف جو روانہ ہوں گے، پھر نمازوں کی طرف بھی آپ آؤ گے، پھر روزوں کی طرف بھی آؤ گے. تو قبرستان پر جانا یہ سنت ہے، اور آپ جو ہے کوشش کریں کہ جمعے کے دن صبح جلدی جو ہے جانا یہ افضل ہے.
ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو ہے ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک جو ہے جنازے کے ساتھ تھے، تو جب جنازہ قبرستان تک جو ہے لے جایا گیا، جب جنازے کو اتارا گیا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک قبرستان کے کنارے پر بیٹھ گئے اور آپ رونے لگے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رونے لگے، اور وہ حضرت برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اتنے روئے یہاں تک کہ جو جہاں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو مبارک زمین پر گرے وہاں کی مٹی گیلی ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر فرمایا، اے میرے صحابہ، اے میرے امتیوں، اے اللہ کے بندوں، اس قبرستان کے لیے تیاری کرو، اس قبرستان کے لیے تیاری کرو۔ تو جب بھی آپ قبرستان پر جائیں تو اس حدیث کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہمیں قبرستان کی تیاری کرنی ہے۔ اور دوسری روایت تو آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت سنی ہوگی جو مسند احمد میں وہ روایت ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کسی قبرستان کو دیکھتے تو اتنا روتے تھے، اتنا رویا کرتے تھے کہ آپ کی جو داڑھی مبارک ہے وہ تر ہو جایا کرتی تھی، یعنی بھیگ جایا کرتی تھی۔ تو ایک دن کسی صحابی نے ان سے پوچھ لیا، ان کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ آپ کے سامنے جب بھی جنت و دوزخ کا ذکر ہوتا ہے تو آپ اتنا کبھی بھی نہیں روتے ہیں، ثواب و عذاب کا جب بھی آپ کے سامنے ذکر ہوتا ہے تو آپ کبھی نہیں روئے، ساری چیزوں قیامت کا ذکر آپ کے سامنے ہوتا ہے، حشر کا ذکر آپ کے سامنے ہوتا ہے، آپ کبھی نہیں روئے، آپ جو ہے یہ قبر کو دیکھ کر آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے میں نے سنا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو قبر ہوتی ہے نا، یہ آخرت کی پہلی منزل ہوتی ہے، یہ آخرت کی پہلی منزل ہوتی ہے، یہ آخرت کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے۔ اگر بندہ اس جو ہے منزل میں اگر کامیاب ہو گیا تو آگے جتنے بھی سارے مرحلے ہیں سارے کے سارے اس میں اللہ تبارک تعالیٰ آسانیاں فرما دے گا۔ لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس میں بندہ ناکام ہو گیا، اس میں اگر بندہ فیل ہو گیا تو پھر آگے جتنے بھی مرحلے ہوں گے اس میں آپ کے لیے آسانی کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو ہمیں ان جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ہمیں یہ عبرت حاصل کرنی چاہیے، ہمیں یہ نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ جب بھی ہم قبروں پر جائیں، چاہے وہ ہمارے رشتہ داروں کی ہو، چاہے وہ کسی اور کی قبرستان ہو، تو وہاں جائیں تو سب سے پہلے اپنے ذہن میں یہ خیال رکھیں کہ مجھے یہاں ایک دن آنا ہے اور اندر آ کر مجھے جو فرشتوں کا جواب دینا ہے، کیا میں وہ جواب دے پاؤں گا یا نہیں دے پاؤں گا؟ کیا وہاں پر میرا جو ہے حشر ٹھیک ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیونکہ دنیا میں میری چوٹی شیطان پکڑ کے بیٹھا ہے تو قبر تک جو ہے شیطان میری چوٹی چھوڑنے والا نہیں ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب فرشتے جب پہلا سوال بندے سے پوچھتے ہیں کہ من رب کا، تیرا رب کون ہے، تو کتابوں میں آتا ہے کہ شیطان ایک طرف کھڑا رہتا ہے اور ایک ہاتھ میں پیالہ رکھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تو مجھے رب کہہ دے، یہ پیالہ میں تجھے دے دوں گا۔ تو شیطان آپ کا پیچھا وہاں تک نہیں چھوڑتا ہے، اور علماء فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو شیطان کی پیروی کر کے چلتا ہے پھر وہ قبر میں بھی اس شیطانی کی پیروی کرتا ہے، اور دنیا میں جو شیطان کو جو ہے نہیں مانتا ہے، شیطان کی جو ہے ایک بھی بات جو ہے گلنے نہیں دیتا ہے، یا شیطان اسے کہتا ہے کہ نماز چھوڑ تو وہ نماز پڑھتا ہے، شیطان اسے کہتا ہے کہ زکوٰۃ مت دے تو وہ زکوٰۃ دیتا ہے، شیطان اسے کہتا ہے کہ اپنی نظروں کو جو ہے پھینک تاکہ دنیا کی رنگینیوں کو دیکھے تو وہ نظروں کو نیچے کر کے چلتا ہے، تو پھر وہ جو ہے شیطان اس کا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا۔ تو اس طرح سے اگر ہم قبر پہ جائیں گے تو قبرستان پر جانا تو ہمیں موت یاد آئے گی۔ اور اولیاء اللہ تو کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے درجے ہی اور بھی زیادہ رکھی ہے اور اتنے زیادہ ان کے درجات اللہ تبارک تعالیٰ نے بلند کیے ہیں، تو اولیاء اللہ کی مزار پر سفر کر کے جانا یہ جائز ہے۔ سفر سے مراد یہ ہے کہ گھر سے نیت کر کے نکلیں کہ میں فلاں کسی جو ہے اللہ والے کے مزار پر جا رہا ہوں۔ سفر کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 10-15 دن کا جدہ تیار کر لیا، آگے ڈی جے وغیرہ تیار کر لیا اور اس میں چند عورتوں کو شامل کر لیا، اور اب نہ تو نمازوں کا خیال ہے نہ پردے کا خیال ہے، بس آپ نکل گئے، اب اس میں کسی چیز کا خیال نہیں، اس کو سفر نہیں کہتے ہیں۔ یہاں جو سفر سے مراد جو شریعت اسلام جو سفر کا ہے وہ یہ ہے کہ سفر کر کے جانا، یعنی یہ دل میں نیت کرے کہ میں فلاں ولی یا فلاں جو ہے اللہ والے یا فلاں صحابی کی مزار پر جا رہا ہوں۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ جب آپ وہاں زیارت کے لیے جاؤ گے تو جس
مزار پر آپ جو ہے زیارت کرنے کے لیے جاتے ہو تو جو صاحب مزار ہوتا ہے، یعنی جو وہاں پر جو مزار میں آرام فرمانے والا ہوتا ہے، وہ جو ہے اپنی زیارت کرنے والوں کو نفع بھی دیتا ہے۔ اب کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ مزار پہ جانے کا ثبوت مانگتے ہیں کہ مزار پہ جانے کا ثبوت آپ کے پاس کہاں ہے، کیونکہ ایسے ایسے دنیا میں لوگ بیٹھے ہیں۔ آپ یوٹیوب پہ جا کر کبھی سرچ کرنا، اور میں تو کہہ رہا ہوں ویسے لوگوں کے بہکاؤ میں آنا بھی مت کبھی بھی۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے ہندوستان میں مسلمانوں نے ایک نیا دین پھیلانا شروع کر دیا ہے، اس میں قبر پہ اذان بھی ہوتی ہے، قبر پہ اذان دینا، بہت سارے ایسے مسئلے ہیں جو کہ وہ لے کر بیٹھے ہیں، جبکہ ہمارے پاس ان ساری چیزوں کا ثبوت ہے۔ اب وہ ثبوت نہیں مان رہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں بھائی؟ اب مزار پر جانے کا ثبوت کہ کہاں ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ نے سن رکھا ہوگا کہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم ہر سال جب نیا سال آتا تھا، ہر سال جب نیا سال آتا تھا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو جنگ احد میں جتنے بھی صحابہ کرام شہید ہوئے تھے ان تمام کے مزاروں پر آپ خود تشریف لے جایا کرتے تھے۔ آپ خود جو ہے تشریف لے جایا کرتے، اور یہ میں اپنے گھر کی بات نہیں، بیہق شریف کی روایت کی بات کر رہا ہوں۔ میں یہ بیہق شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نیا سال لگتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جو جنگ احد میں جتنے بھی صحابہ کرام شہید ہوئے تھے ان کے مزارات پر تشریف لے جایا کرتے تھے، اور آپ کے خلیفہ بھی تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اس سے بڑا ہمیں ثبوت اور کیا چاہیے؟ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو پھر ایرے گیرے نتو کھیرے کچھ بھی کہتے رہیں، ہم نہیں مانیں گے ان کی باتیں۔ ہم تو صحابہ، ہم جو ہے اللہ اس کے رسول اور صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اور جو اللہ کے ولی گزرے ہیں اور علماء اہل حق گزرے ہیں، ہم تو انہی کے تابع ہیں، ہم تو انہی کی بات ماننے والے ہیں۔ باقی سارے جو ہے ایس ڈی کیمرے والے ہو یا پھر کتابیں دکھا دکھا کر باتیں کرنے والے ہو، وہ اپنے گھر پہ یا اپنی شریعت چلاتے پھریں۔ تو یہ ہے، آپ جب بھی کسی اللہ والے کے مزار پر جائیں تو کوئی بھی اگر پوچھے تو آپ بتا دیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے جو جتنے بھی ہر سال جو ہے آپ جو ہے جتنے بھی جنگ احد میں صحابہ کرام شہید ہوئے تھے تو ان کے مزارات پر تشریف لے جایا کرتے تھے، اور ان کے خلیفہ بھی تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اب جب بھی آپ جو ہے مزارات پر جب آپ جاتے ہیں تو اگر آپ محبت سے، خوشی سے اگر آپ چادر لے جانا چاہتے ہیں تو لے جا سکتے ہیں، اگر نہیں لے جاتے تو کوئی گناہ نہیں ہے، ایسا نہیں کہ گناہ ہو جائے گا تو اگر آپ نہیں لے جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ لے جانا چاہتے ہیں، اگر یا یہ دیکھ لیں کہ اگر وہاں پر اتنی ساری چادریں پہلے ہی سے چڑھ رہی ہے تو پھر وہاں چادر نہ چڑھائیں آپ، یہ بہتر ہے۔ پھر آپ اسی چادر کا کسی غریب کو آپ کھانا کھلا دیں، یہ سب سے بہتر طریقہ ہے۔ یا اگر کوئی مدرسہ ہے، کوئی دارالعلوم مدرسہ ہے، وہاں پر کوئی بچہ پڑھ رہا ہے تو اس کو آپ کھانا کھلا دیں، اسے کوئی کتاب دلوا دیں، سب سے اچھا طریقہ ہے۔ لیکن اگر آپ کی محبت ہے کہ میں ایک چادر چڑھانا چاہتا ہوں تو آپ چڑھا بھی سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی ایسا کہے کہ نہیں نہیں وہاں جاؤ گے تو چادر لے جانا ضروری ہے، تو اس کی کوئی جو ہے سند ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ اور چادر ہاں چڑھانا ہمارے پاس ثبوت ہے، لیکن واجب ہونا یا پھر وہاں جاؤ گے تو چادر لے جانا ضروری ہے، یہ جو شریعت اسلام نے نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ کو محبت ہے تو آپ جو ہے چادر لے جا بھی سکتے ہیں۔ اور اولیاء اللہ کی مزار پر یا اپنے جو ہے رشتہ داروں کے مزار پر یا جو قبروں پر اگر آپ پھول ڈالتے ہیں تو یہ بھی بہتر ہے، جب تک وہ ان کی جو ہے مزاروں پر رہیں گے تو اللہ کی تسبیح کرتے رہیں گے۔ تو یہ پھول بھی ڈالنا یہ بھی صحیح ہے۔ اور اگر قبر پہ اگر گھاس اگائی ہو تو شریعت یہ کہتی ہے اس کو نوچ کر کے اکھاڑا نہ جائے، بلکہ اس گھاس کو وہیں رہنے دیں۔ وہ گھاس جب تک رہے گی اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتی رہے گی تو مردے کو جو ہے اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو اگر وہاں پر کوئی جو ہے گھاس وغیرہ اگی ہے اگر قبرستان کے پاس یا قبرستان کے اوپر تو اس کو نہ اکھاڑیں، بہتر یہی ہے۔ پھول آپ لگائیں قبرستان پر، جب تک وہ اس پر رہے گا تسبیح ادا کرتا رہے گا۔ آپ نے ایک حدیث سنی ہوگی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبرستان کے پاس سے گزرے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دو قبروں پر عذاب ہو رہا ہے۔ تو پھر آقا کریم، میں صرف حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک ہری ٹہنی توڑی اور دونوں قبروں پر لگا دی، اور پھر فرمایا جب تک یہ ہری رہے گی تب تک قبروں پر عذاب، ان قبروں پر عذاب نہیں ہوگا، کیونکہ جب تک یہ ہری رہے گی اللہ کی تسبیح ادا کرتی رہے گی۔ تو اسے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ آپ قبروں پر لگائیں تو ساتھ میں یہ بھی آپ جہاں بھی آپ کو موقع ملے تو آپ درخت بھی لگائیں۔ آپ جب درخت لگائیں گے تو وہ پھر جب تک وہ درخت رہے گا تب تک اللہ کی تسبیح ادا کرتا رہے گا، اور جب وہ اللہ کی تسبیح کرتا رہے گا تو پھر جو لگانے والا ہے اس کو بھی ثواب ملتا رہے گا۔ تو درخت بھی آپ ساتھ میں لگایا کریں۔ اولیاء اللہ کے مزار پر یا قبرستان پر کوئی خلاف شرعی کام نہ کریں۔
جیسے اولیاء اللہ کے مزار پر آج کل کی جو پیڑیاں ہیں وہ ایک پتہ نہیں یہ رواج کہاں سے اٹھا کر لائے ہیں کہ کیونکہ شیطان چوٹی پکڑ کے بیٹھا ہے تو وہ ان کو چھوڑتا نہیں ہے کہ یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں جا کر کامیاب نہ ہو جائے، اس لیے وہ عرس وغیرہ کے موقع پر وہ لوگ بڑے بڑے جتے سے ڈی جے وغیرہ لے کر کے وہاں آتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا وہاں بجاتے رہتے ہیں۔ تو یہ خلاف شرعی کام ہے، عورتوں کی وہاں بھیڑ اکٹھا کرنا یا پھر جو ہے وہاں پر جادو وغیرہ کا کھیل دکھانا یا وہاں پر بغیر فالتو میلہ لگانا، جو آج کل کی عرس کی جو باتیں ہوتی ہے جس طرح کے میلے لگا کر کے کام کرنا، یہ سب خلاف شرعی ہے، ایسا کام نہ کریں، یہ جو ہے خلاف شرعی ہے۔ اور عورتوں کا تو بہتر یہی ہے کہ عورتیں مزار پر جائیں نہیں۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور یہ ملفوظات اعلیٰ حضرت میں یہ مسئلہ لکھا ہے، کسی نے پوچھا کہ حضور عورتوں کا مزار پر جانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو حضور سیدنا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ کیوں پوچھتے ہو کہ عورتوں کا قبر پہ جانا جائز ہے یا نہیں ہے، بلکہ یہ پوچھو کہ اس پر لعنت کتنی ہوتی ہے، اللہ اور صاحب مزار کی کتنی لعنت ہوتی ہے۔ پھر اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جب وہ عورت اپنے دل میں ارادہ کرتی ہے کہ میں فلاں اللہ کے ولی کے مزار پر جاؤں گی، تو اس وقت سے لے کر جب تک وہ جا کر واپس گھر نہیں آتی تب تک اللہ کی اور اس صاحب مزار کی اس عورت پر لعنت ہوتی رہتی ہے۔ اب ہم خود سوچ لیں کہ ہم ثواب کے لیے جا رہے ہیں اور ہمیں مل کیا رہا ہے۔ تو میری ماں بہنوں سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے گھروں میں بیٹھ کر بزرگان دین کے نام کی آپ فاتحہ لگائیں، ان سے آپ محبت کریں، آپ ان سے محبت کریں تو آپ کام کریں کہ اپنے گھروں میں ان کے نام کی فاتحہ لگائیں، ان کے نام کے بعد اپنے جو ہے بچوں کے نام رکھیں، یہ اصلی محبت ہے۔ انہوں نے جو کام کیے ہیں وہ کام آپ کریں، یہی سب سے اچھی اصلی محبت ہے۔ جیسے کہ انہوں نے نماز کبھی نہیں چھوڑی تو پھر وہاں جانے سے بہتر ہے کہ آپ نماز ادا کریں۔ انہوں نے کبھی روزے نہیں چھوڑے، وہاں جانے سے بہتر ہے کہ آپ روزے رکھیں۔ تو عورتوں کا مزار پہ جانا جو ہے صحیح نہیں ہے، عورتیں نہ جائیں مزار پر، یہی بہتر ہے۔ اور یہ بھی مسئلہ یاد رکھیں، جو قبر کا طواف کرنا ہے یعنی اس کے چاروں طرف چکر لگانا، حالانکہ یہ غیر مسلم کا کام ہے لیکن ہمارے یہاں بھائی بھی بہت سارے، اور یہ سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے مجاور کی، یعنی جو قبرستان پہ رہتا ہے وہ بھی جاہل جو جس نے شریعت کی کتاب نہیں پڑھی ہو، وہ مجاور بن کے بیٹھا ہے، پیر بن کر بیٹھا ہے، اور وہ اپنی صرف جو ہے جیب خرچی کے لیے جو ہے جو لوگ طواف کر رہے ہیں ان کو بھی منع نہیں کرتا ہے۔ کچھ جو ہے لیڈیز ہیں جو کہ جن کے سر پہ سے طرح سے دوپٹہ بھی نہیں ہوتا، وہ بھی مزار کے اندر آ جاتی، وہ 100 سے اس کو مجاور کو دے دیے تو وہ اپنی زبان پر جو ہے آلپن لگا لیتا، وہ بھی نہیں بولتا ہے، جبکہ یہ قبر کا طواف کرنا سختی سے منع کیا گیا شریعت اسلام نے۔ اور یہ بھی منع کیا گیا، ادب کا مقام یہ کہ قبر کو چومیں بھی نہ، قبر کو آپ چومیں بھی نہ۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ قبر کو آپ کو نہیں چومنا ہے، اور اگر آپ قبر کو چومنا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے اس طرح سے چومیں کہ جو کافی دور فاصلے پہ کھڑے ہو کر آپ جو ہے، لیکن بہتر تو یہی ہے کہ قبر کو چومیں نا۔ اب جو ہے طریقہ کیا ہے، اب آپ اگر رشتہ دار کی قبرستان پہ آپ جا رہے ہیں یا پھر کسی اولیاء اللہ کی اگر مزار پہ آپ جا رہے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہے زیارت کرنے کا؟ اب طریقہ یہ ہے کہ جو ہے آپ کو سب سے پہلے تو وہاں جا کر کے اگر کسی اللہ والے کی اگر آپ مزار پہ جا رہے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ کو وہاں جا کر یہ سلام عرض کرنا ہے، السلام علیکم یا الاولیاء۔ اگر وہاں پر ایک اللہ کے ولی کی مزار ہے تو السلام علیکم یا ولی اللہ۔ اگر وہاں پر 2 3 یا اس سے زائد اگر وہاں پر مزارات ہیں تو السلام علیکم یا الاولیاء کہہ کر کے وہاں آپ کو جو ہے پائنتی کی جانب کھڑا ہونا ہے، اور کھڑے ہو کر جو بھی آپ کو یاد ہو، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتایا الحمد الشریف، الف لام میم، قل هو اللہ، یہ سارے اگر کوئی چیز یاد ہو وہ سارا وہاں پڑھ دیں، اور اتنا دور کھڑا ہو یعنی 4 قدم دور کھڑا ہو، جو مزار ہے اسے 4 قدم دور کھڑا ہو، پائنتی کی جانب کھڑا ہونا ہے، سر کی جانب کھڑا نہیں ہونا ہے۔ تو پائنتی کی جانب کھڑے ہو کر کے وہاں آپ کو جو بھی آتا ہے درود پاک آپ پڑھ کر دعا کریں، اور پھر آپ سیدھا نکل کر آ جائیں، یہی طریقہ ہے۔ اور یہی طریقہ قبرستان پر جانے کا، آپ جب بھی جو ہے عام قبرستان پہ جاتے ہو یا رشتہ داروں کی قبرستان پر جاتے ہو تو وہاں جا کر جیسے آپ قبرستان میں جاتے ہیں تو سب سے پہلے وہاں جا کر سلام کریں، السلام علیکم یا اہل القبور، یعنی اے
قبرستان پہ اگر یہ آپ کو یاد نہیں ہے تو آپ اپنی زبان پر کہہ دیں کہ اے سارے قبر والوں، اللہ تم سب پر سلامتی عطا کرے۔ یہ کہنے کے بعد آپ اسی طرح سے جس طرح سے آپ جو ہے اللہ کے ولی کی مزار پر کھڑے تھے، اسی طرح آپ قبر کے جو ہے پائنتی کی جانب کھڑے ہو کر جو بھی آپ کو یاد ہو وہ پڑھ کر کے سارے مردوں کو اس جو ہے ثواب ارسال کر دیں۔ یہی بس قبر پہ جا کر آنے کا طریقہ ہے، نہ قبر کو آپ جو ہے ہاتھ لگائیں۔ کیوں آپ ٹچ کر رہے ہیں؟ ہاں اگر کوئی وہاں ایسی کوئی نامناسب چیز دیکھیں گی جو کہ وہاں پر اگر کوئی ہو تو اس کو دور کرنا ہے تو آپ ٹچ بھی کر سکتے ہیں۔ اب آخر میں جو بات میں کرنے جا رہا ہوں وہ ہے میت کا کھانا۔ میت کے کھانے سے مراد جو ہے میت کے تیجے یا 10ویں یا 40ویں میں جو کھانا کیا جاتا ہے، جو 10ویں کی فاتحہ کے وقت یا تیجے کی فاتحہ کے وقت یا 40 یعنی 1.25 مہینے کی فاتحہ کے وقت جو کھانا بنایا جاتا ہے اسی کو میت کا کھانا بولا جاتا ہے۔ اب وہ کس کے لیے جائز ہے، وہ کھانا کیسا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، اگر کیسا بھی کھانا کرے تو یہ جائز ہے۔ اگر کوئی مالدار بھی ہو اور وہ اگر پلاؤ کر کے جو ہے غریب یتیموں کو بلا کر کے اگر وہ جو ہے کھلا دے تو یہ بھی جائز ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس نے کام کیا۔ لیکن ہمارے یہاں پر یہ قوم بیٹھتی ہے اور کہتی ہے کہ اس کا باپ انتقال کر گیا، اس کے باپ نے اتنے پیچھے اس کی زمین چھوڑی ہے، وہ چھوڑا ہے، اتنا سارا ملا کر کے وہ ایک حساب کتاب کر کے ساتوں مٹھائی ان سے کرواتے ہیں۔ یہ شریعت اسلام نے اس کا سخت منع کیا ہے، اور آپ نے پڑھا ہوگا کہ جو فضول خرچی کرنے والے وہ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ اور یہ ہم کام یہاں پر کیونکہ ہماری وہ چوٹی پکڑ کے بیٹھا، وہ ہمیں کامیاب تو کہیں ہونا ہی نہیں دے رہا ہے نا، وہ تو ہماری یہاں چوٹی پکڑ کے بیٹھا ہے کہ یہ کہیں کامیاب نہ ہو جائیں، کہیں یہ کامیاب نہ ہو جائیں، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ ان کو میں بار بار جو ہے ٹورچر کروں۔ جب ٹورچر کرتا رہوں گا تو یہ اپنا آپ میرے راستے پر آ جائیں گے۔ اب وہ جس کے گھر میں میت ہوئی ہے وہ بیچارہ بولے بھی تو کیا بولے، اب وہ سب کی لکھا پڑھی میں آ جاتا ہے اور وہ ساتوں مٹھائی کرتا ہے، جبکہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اب یہ کھانا سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کھانا کس کے لیے جائز ہے۔ یہ کھانا غریبوں، مسکینوں، یتیموں کے لیے کھانا جائز ہے۔ آس پاس کے رشتہ داروں کو اور جو ہے پڑوسیوں کو جو کہ مالدار ہے، شریف فقیر نہیں ہے، ان کو یہ کھانا کھانا جائز نہیں ہے، یہ کھانا کھانا جائز نہیں ہے۔ اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کوئی جو ہے شریف فقیر نہ ہو اور وہ میت کا کھانا چاہے وہ 10ویں کا کھانا ہو یا 40ویں کا کھانا ہو اگر وہ کھاتا ہے تو اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، پھر اس پر کتنی بھی آپ نصیحتیں کرو ان پر کوئی نصیحتیں کام نہیں کرتی ہے۔ آج میری قوم کا حال یہی ہے، آپ اتنی نصیحتیں ان کو کر رہے ہیں، ایک ساتھ ہو کر بیٹھ جاؤ رہے، سب کچھ آپ جو ہے ایک ساتھ ہو کر بیٹھو، نماز پڑھو، نصیحت اس لیے کام نہیں کر رہی ہے کیونکہ آج تک ہم نے میت کا کھانا دعوتیں سمجھ کر ہم اڑاتے آئے ہیں، جبکہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی 40ویں کا یا 10ویں کا کھانا دعوت کے روپ میں یا کوئی ایسا آدمی کھاتا ہے جو کہ شریف فقیر نہیں ہے، مالدار ہے، کھا لیتا ہے تو پھر اس کا دل مرجھا ہو جاتا ہے۔ اور یہاں تو شوق سے ہم اڑاتے ہیں۔ یہ کھانا ان لوگوں کا حق ہے کہ جو یتیم ہو، غریب ہو، مسکین ہو، ان کو کھلایا جائے۔ اب آپ کھانا اس میت والے پر ہے کہ جیسا اگر وہ چاہے تو کتنی طرح کی مٹھائی بنا سکتا، اگر وہ چاہے تو ایک مٹھائی بنا کر یا سبزی پوری بنا کر کھلا دے، یہی اور سب سے بہتر یہی ہے کہ کم خرچہ آپ کریں تو اچھا ہے۔ اور دوسرا ہمارے یہاں پر کارڈ دے دے کر رشتہ داروں کو یاد کیا جاتا ہے، جب 10ویں کی فاتحہ ہو یا پھر 1.25 مہینے کی فاتحہ ہو تو کارڈ دے دے کر لوگوں کو یاد کیا جاتا ہے، اور اگر کسی کو کارڈ نہ دیا جائے تو پھر وہ رشتہ دار اتنا بڑا منہ کرتا ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ کارڈ وہاں دیا جاتا جہاں پر خوشی ہو۔ 10 دن پہلے آپ دہاڑے مار مار کر رو رہے تھے، اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات پر آپ کہہ رہے تھے اللہ نے ظلم کیا ہے، اللہ نے ان پر ظلم کیا ہے کہ ان کا بیٹا لے لیا، اور آج آپ خوشی کے لیے کارڈ باندھتے پھر رہے۔ شرم ہمیں کیوں نہیں آتی ہے؟ ہمیں شرم کیوں نہیں آتی ہے کہ ہم لوگ جو ہے جب میت کو جب جاتے ہیں، میت کے جب ہمارے گھر میں میت رہتی ہے تو ہم لوگ وہاں یہ کہتے ہیں کہ اس وقت اس کو جانے کی ضرورت کیا تھی، اللہ نے اس کو اتنا جلدی کیوں اٹھایا، اور 10 دن جیسے گزرتے ہیں اس وقت ساری چیزیں بھول جاتے ہیں، اور ایک دن کا کھانا کھانے کے لیے، اپنا صرف منہ میٹھا کرنے کے لیے، صرف پاپی پیٹ کو بھرنے کے لیے ہم لوگ اتنی ساری فرمائشیں رکھ دیتے ہیں اس جو ہے میت کے گھر والے کے سامنے کہ وہ مجبور ہو کر اس کو کرنا پڑتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ آگے وہ کسی کی میت کا کھانا کھا کر بیٹھا، وہ اس لیے، کیونکہ اگر وہ نہیں کرے تو سیدھا اس پر یہ الزام جو ہے اس پر فورس ڈالا جاتا ہے کہ ہم نے پہلے کھلایا تجھے، اب تجھے کھلانا پڑے گا، ورنہ تجھے جو ہے یا تو ہم سب جو ہے گھر والوں سے باہر نکلنا پڑے گا یا تجھے قوم سے باہر نکلنا پڑے گا۔ اب وہ کرے تو کرے کیا؟
تو ایسا ہرگز نہ کریں. یہ کھانا اس طرح کا کھانا غریب و یتیموں کے لیے اور کارڈ دے کر بلانا، یہ تو اس کو تو شریعت اسلام نے سخت منع فرمایا ہے. اور کارڈ خوشی کے موقع پر دیا جائے. آپ شادی کے وقت کارڈ بانٹیں، شریعت اسلام نے اس کا منع تھوڑی کیا ہے. لیکن اگر میت کو اگر آپ اس طرح سے کارڈ بانٹ کر اس طرح سے اگر کام کرتے رہیں گے تو پھر جو ہے آپ کو اگر جوتے نہیں پڑیں گے، آپ پر اگر قانون نہیں لگیں گے، آپ کو اگر جو ہے نقصان نہیں اٹھائیں گے تو اور کیا ہوگا. اب دوسرا یہ کہ ہمارے یہاں پر جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے گھر، یعنی جیسے آج انتقال ہو گیا، مان لیجئے جو ہے صبح فجر کے وقت کسی کا انتقال ہو گیا، تو اب پاس میں جو پڑوسی ہے یا کوئی رشتہ دار ہے، سنت یہ ہے کہ وہ اس جو ہے میت والے کے گھر کھانا لے جائیں. شریعت کہتی ہے اتنا کھانا لے جائے جتنا گھر میں جو ہے افراد موجود اتنا ہی کھانا لے جائے. باہر سے آنے والے کے لیے وہ کھانا بھی جائز نہیں ہے. شریعت یہ کہتی ہے اگر کھا لے بھی تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اتنا ہی کھانا لے جائے، کیونکہ جو پڑوسی یا رشتہ دار لا رہے ہیں وہ تو صرف گھر والوں کے لیے لا رہے ہیں نا، ان کی نیت تو صرف گھر والوں کی، آپ کے لیے نیت تو نہیں ہے نا. تو سنت یہ ہے کہ ایک دن کا کھانا جو ہے وہاں جو ہے ان کے لیے لے جائیں. دوسرے دن کا کھانا جو میت دفنانے کے بعد پھر وہ جو میت والے خود ہی اپنے گھر پہ بنائیں. شریعت یہ کہتی ہے. ہمارے یہاں پر 3 دن تک جو لوگوں کے گھروں سے کھانا آتا ہے، ہم کہتے نہیں ہم تو چولہا نہیں جلائیں گے، ہم وہ نہیں کریں گے. آپ جتنی سختیاں اس جاہلانہ رواج پر کر رہے ہیں اتنی سختیاں اگر آپ شریعت پر اگر کی ہوتی تو آج آپ کے حالات ایسے نہیں ہوتے. میں حقیقت بات کر رہا ہوں. اگر جتنی آپ سختی سے پالن ان جاہلانہ رواجوں کا کر رہے ہیں، اگر اتنا ہی پالن اگر آپ شریعت کا کر لیے ہوتے تو ساری کی ساری چیزیں جو ہے آج ہم پر اتنی ساری مصیبتیں نہیں آتی ہے. تو کھانا جو ہے جو میت کے گھر والے جو بھی بنانا چاہیں ان کو بنانے دیں، ان پہ فورس نہ ڈالیں. اور وہ غریب و مسکینوں کا حق ہے. ہم لوگ ویسے ہی کھاتے رہتے ہیں اور اللہ نے ہمیں سب کچھ عطا کیا ہے، تو یہ ان کا حق ہے، ان کو کھانے دیں آپ. اور کوئی بھی ایسا شخص ہے جو کہ کھا رہا ہے تو میں تو اس کے لیے ہاتھ جوڑ کر عرض یہی کر رہا ہوں کہ توبہ کریں آج کے بعد کہ میں کبھی بھی 10ویں یا 40ویں کہ جو ہے میں کھانا نہیں کھاؤں گا. اور میں بھی آج آپ کے ساتھ توبہ کر رہا ہوں کہ اگر میں نے کبھی بھول سے کہیں کھا بھی لیا ہے تو میں آج کے بعد میں خود توبہ کرتا ہوں آپ سب کو گواہ بنا کر کہ آج کے بعد نہ تو میں کوئی 10ویں کا کھانا کھاؤں گا اور نہ ہی کسی 40ویں کا کھانا کھاؤں گا. اس لیے نہیں کھاؤں گا کیونکہ یہ غریب و مسکینوں کا حق ہے اور ان کا حق مارنا جو ہے ان پر ظلم کرنا ہے. اور شریعت اسلام یہ کہتی ہے کہ ظلم کسی پر نہ کیا جائے. ہمیں تو چاہیے کہ ہم غریب و مسکینوں کی ہم مدد کریں، ہم ان کا حق مار رہے ہیں. تو یہ سارے مسئلے ہیں جو کہ ہمیں جو ہمارے ارد گرد گھوم رہے ہیں لیکن ہمیں ان کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں. آج میں آپ کے ہاتھ جوڑ کر عرض کر رہا ہوں کہ ان سارے مسئلوں کو آپ ایکسیپٹ کر لو. ساری رواجوں مسئلوں کو آپ چھوڑ کے جو آپ نے رواج بنا رکھے اپنے گھریلو رواج ان سب کو چھوڑ کر کے شریعت کے رواج کو اپنے گلے سے لگا لو. اب جب شریعت کے رواج کو آپ گلے سے جب لگا لیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ جو بھی مصیبتیں ہیں، چاہے جتنے بھی آپ کے قانون جو آپ کے خلاف لگائے جا رہے ہیں، یہ سارے کے سارے قانون آپ کا ساتھ دینا شروع کر دیں گے. اور جو آپ کے خلاف قانون لگے ہیں نا وہ سارے کے سارے جو لگا رہے ہیں یہ قانون کل ان کے خلاف اللہ کی قدرت سے ان کے خلاف لگنا شروع ہو جائیں گے. اگر یقین نہیں ہے تو آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں پہلے کے مسلمانوں کی. تھوڑے سے تھے وہ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اپنے فرشتوں کے ذریعہ مدد کی. آج ہماری مدد اس لیے نہیں ہو رہی ہے ہم نے دنیاوی رواج کو گلے سے تو لگا کے رکھا ہے، شریعت کو بعد میں رکھا ہے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ پہلے دنیا کی رواج مانے جائیں گے، شریعت کو تو بعد میں ہم منا لیں گے. شریعت کہیں جاتی نہیں ہے. ایسا سوال کبھی بھی ہرگز اپنے ذہن میں نہ لائیں، بلکہ یہ سوچیں کہ دنیا چند دنوں کی مہمان ہے، ہمیں دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہاں جو دنیا کے جو ہمیں جہاں تک ہمیں جو ہے حکم دیا ہے شریعت نے حکم، وہاں تک آپ دنیا کے رسم و رواج ادا کریں لیکن شریعت کو 1 نمبر پہ رکھیں. آپ جس دن شریعت کو 1 نمبر پہ رکھنا شروع کر دیں گے، چاہے وہ میت کے معاملے ہو، چاہے شادی کے معاملے میں ہو، چاہے وہ کسی بھی معاملے میں ہو، جب آپ جو ہے شریعت کو جب 1 نمبر پہ رکھنا شروع کر دیں گے، شریعت کو سب سے پہلے جب جو ان میں جو ہے انوالو کر دو گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ساری مصیبتیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس شریعت کے صدقے میں دور کر دے گا. اللہ ہم سب کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جو ہے ایک اور نیک ہونے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.